براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، جو یہاں ان کی فیملیز ہیں ان کو موبلائز کرنے کے حوالے سے، پارٹی کو ڈونیشنز دینے کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا کلیدی اور ایک اہم کردار جو ہے وہ ان کا رہا اس حوالے سے۔ تو 18 ارب ڈالر جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت تفصیلات زر تھے، وزیر اعظم صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ اپنا پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھجوائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 30 ارب ڈالر کی ترسیلات زر آئی، جو کہ اس سال جو نمبرز آ رہے ہیں جو 8 ماہ کے، اس کے مطابق یہ 30 ارب ڈالر سے بھی زائد اس سال انشاءاللہ ریکارڈ ترسیلات زر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بدلے میں جو ہمارے انتخابی منشور کا حصہ تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کا ماضی کی حکومتوں کو پیسہ اچھا لگتا تھا، ان کی سروسز اچھی لگتی تھیں، جب وہ بیرون ملک یہاں سے کوئی بیرون ملک جاتا تھا تو ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، وہ مہمان نوازی اچھی لگتی تھی، لیکن ان کو کوئی با اختیار بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ زرداری کی حکومت ہو، بیرون ملک پاکستانیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا۔ ان کی جو سب سے بڑی امپاورمنٹ اور جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ مطالبہ تھا بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ فراہم کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس حوالے سے لیجسلیشن لے کر آئے، قانون سازی کی، اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے ان کو ووٹنگ رائٹ فراہم کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو مختار نامہ ایک بہت بڑا پاور آف اٹارنی کا معاملہ ہوتا تھا، اس کے لیے ان کو کئی ماہ کا عرصہ لگ جاتا تھا کہ وہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوتی تھی، فورن آفس آتی تھی، فورن آفس سے ایمبیسی جاتی تھی یا ہائی کمیشن آفس جاتی تھی، تو اس سے ان کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اپنی لین دین کے معاملات میں، پراپرٹی کی سیل اور فروخت کے اندر۔ وہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہ ہم نے آن لائن کی، ان کے لیے آسانی پیدا کی نادرا کے ساتھ مل کے۔ اسی طریقے سے جو سکسیشن سرٹیفکیٹس تھے اس حوالے سے بھی جو ہے آپ کے علم میں تھا کہ عدالتوں میں جانا، خود بیانات دینا، وہ ایک پورا کمبرسم ایک مشکل پروسیس تھا جو ان کے لیے آسانی ہوئی۔ اسی طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر 3.5 ارب ڈالر سے زائد بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ پیسہ اپنا جمع کروا چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے ان کے لیے سہولت فراہم کی ہے کہ اگر کوئی بیرون ملک پاکستانی جو وہاں پر کام کر رہا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو بیرون ملک پاکستانیوں کے اندر ورکر کلاس ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر یہاں نہیں خرید سکتے تھے، وہ ایک ماہانہ اپنے گھر والوں کو گزر بسر کے لیے خرچہ بھیجتے تھے، ان کے لیے یہ آسانی ہوئی۔ یا وہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ہم نے ایک مزید ان کے لیے سہولت فراہم کی کہ وہ اپنا گھر لینے کے لیے جس طرح یہاں پاکستانی قرض لے سکتے ہیں گھر کے لیے، اسی طریقے سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر بھی بینک سے لون لے سکتا ہے جو یہاں سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک جو اپرووڈ ہاؤسنگ سکیمز ہیں اس میں وہ سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سے زائد ممالک سے بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور 13، 14، 15 تاریخ کو یہاں پر کنونشن سینٹر کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو اوورسیز کنونشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور 15 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بطور مہمان خصوصی کے طور کے اوپر بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ خطاب کریں گے۔ یہ تمام جو ایونٹ ہے اس کو آرگنائز جو ہے وہ ہماری جو اوورسیز کی آرگنائزیشن ہے جس کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ صاحب ہیں، وہ اس کو منظم کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ احساس دلوائیں کہ جس طریقے سے وہ وہاں اپنے ملک کی محبت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں، ان کی تمام تر کاوشیں اس حوالے سے ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں اکنالج کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کی خدمات کو اکنالج کریں، اور بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان کا اثاثہ ہیں، ہر موقع کے اوپر چاہے سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی طوفان ہو، کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو، وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ چلے جائیں، یورپ کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے ریکارڈ وہاں پر جلسے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، لوگ دور دور سے اس میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک
اہم اور امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے پرائم منسٹر کو اپنی سپورٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. میں ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے آپ کو تھوڑی تفصیلات شیئر کریں. فرق بھائی بڑی مہربانی، شکریہ. مختصراً اس کی تھوڑی سی اور میں تشریح کروں گا جو فرق بھائی نے باتیں کی ہیں. جو وجہ ہمارے اس کنونشن میں شکریہ کی وجہ، شکریہ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت نے اوورسیز کے لیے کر دی ہیں. 3 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے کسی ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کے لیے اتنی اصلاحات، اتنی فوکسڈ ڈیلیوری آج تک نہیں ہوئی. ایک یہ طے شدہ بات ہے. وہ باتیں فرق صاحب نے بتائیں، میں دہرانا نہیں چاہتا. ہم اس سے بڑھ کر جو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، 25 ممالک سے 500 سے زائد ڈیلیگیٹس پاکستان میں اس وقت آفیشیل ڈیلیگیٹس موجود ہیں اور 750 سے زائد پارٹی کے سپورٹرز اینڈ ورکرز اسلام آباد میں موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ تک آپ کو اس کا ڈسپلے نظر آئے گا. وجوہات کیا ہیں؟ پہلی چیز ہم شکریہ عمران خان صاحب کا یہ کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے ہماری جو باہر بیٹھے ہوئے تارکین وطن اینڈ اوورسیز کا جو گرین پاسپورٹ کی جو ڈگنیٹی تھی، عمران خان صاحب نے اس ڈگنیٹی کو ریسٹور کیا. ایز اے رہنما، ایز اے لیڈر، ایز اے سوورن نیشن کا جو ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے، جس مدلل طریقے سے پاکستان کا کیس بیان کیا یونائٹڈ نیشنز میں اور جارح مشرقی سرحدوں سے آنے والے کو جس طریقے سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، نیشنل سیکیورٹی کے تمام اقدار کو بھرپور طریقے سے مکمل پاکستان کے تحفظ کے لیے کھڑے رہے اور غیر متزلزل طریقے سے کشمیر کا مسئلہ بیان کیا، اس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس 35% اضافہ ہوا 3 سالوں میں. پاکستان کی فیصل آباد سیالکوٹ کی انڈسٹری اس وقت سرپلس کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. اس چیز کا ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. شکریہ ادا کرنے آئے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا رہنما ہے جس نے سیرت النبی کی عوام کو یہ تلقین کی ہے کہ دیکھیں اسلام کو، مذہب کو سیاست میں ہتھیار طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہر پاکستانی اور مسلمان کو سیرت النبی کی طرف دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کی پیروکاری کرنی چاہیے. یہ پہلا رہنما ہے جس نے پاکستان میں ایک غریب ڈاؤن ٹو ارتھ طبقے کا احساس کیا، نہ صرف بات کی، ڈیلیوری دی. کورونا کی وبا میں پاکستان کا رہنما جس نے لوکلائزڈ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بات کی تو دنیا میں اور ناقدین ہنستے تھے، اور چند مہینوں میں ساری دنیا نے اسی کو اڈاپٹ کیا. ان چیزوں کا ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے لیڈر کا، جو کام انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں. رائٹ ٹو ووٹ، ڈیجیٹل مختار نامہ، سکسیشن سرٹیفکیٹ، اور تارکین وطن جانے والوں کے لیے جو ویزا، ورک ویزا پہ مزدور ایک ورک ویزا کے بعد اس کو ایجنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں، ٹریول کے لیے اپنی بھیڑ بکری بیچتا ہے، بیوی کا زیور بیچ کے وہ سعودیہ میں یا قطر میں جا کے کام کرتا ہے اور 3 سال تک وہ سود کے ساتھ ان پیسوں کی ادائیگی کرتا ہے. ان کو بلا سود قرضہ دینا، اس کی زندگی میں ایک آسانی پیدا کی، اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دینا. یہ ہیں ڈیلیوریز جس کا ہم اوورسیز پاکستانی شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. ہم یہ بھی بات کہنے آئے ہیں کہ ہم $30 بلین سے اوپر اس وطن عزیز میں ہر سال ریمٹ کر رہے ہیں.